ایک تم نے مجھے وہ ایک ایموجی کیوں بھیجا, ٹھیک ہے. دوسرا وہ لڑکی سے تمہارا کیا تعلق ہے. تیسرا تم کس آرگنائزیشن سے ہو, تم مجھے برباد کرنا چاہتے ہو. لڑکے لڑکیاں اتنا مین ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. دے کین گینگ اپ اگینسٹ اینی ون اف دے وانٹ ٹو. جیسے ارمغان کے ساتھ جو لڑک تھے, دے ایکچولی گینگڈ اپ اگینسٹ مصطفیٰ. ابھی آپ مجھے ایک واٹس ایپ کنورزیشن دکھا رہی تھی, میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیں کہ جو ایک ریلیشن شپ جو آپ کو پتہ چلی مصطفیٰ کی اور ارغمان کی, وہ ارغمان کی وہ کیا ریلیشن شپ تھی, اور جو آخر تک پہنچی. لڑائی اس دن بھی انہوں نے کوئی بات کو سورٹ آؤٹ کرنے کے لیے ہی ملنا تھا. آپ نے پڑھا مصطفیٰ نے کیا کہا اس کو اینڈ میں, کہ میرا تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جی لڑائی تھی, دوست نہیں تھے. ڈے ون سے دوست نہیں تھے. ہاں شاید ملٹیپل ٹائمز ہینگ آؤٹ کہیں ساتھ کیا ہو سوشل پارٹیز میں. دیکھیں میرا بچہ فرشتہ نہیں تھا. اس نے بھی اس عمر 23 سال کے بچے جو ہر چیز کو ایکسپلور کرتے ہیں, ایکسپیرینس کرتے ہیں, وہ سب کرتا تھا اور بہت مستی والا تھا. میں اس کی اس بات کو ہائی لائٹ کرتی ہوں کہ وہ اس چیز میں بہت مستی کرتا تھا کہ گاڑی کی نمبر پلیٹ نہیں لگائی, جس کی وجہ سے آج تک میں بھگت رہی ہوں. این سی پی کا تانا میں بھگت رہی ہوں. حالانکہ میرے نام گاڑیاں سوچیں, کالے شیشے, ٹھیک ہے. اور وہی جو اگر پی ٹی اے فون نہیں ہے تو اس کے ساتھ جو کسی نے یہ نہیں سوچا کہ نوکیا فون بھی تھا, ٹھیک ہے, دوسرا فون اسپیئر فون بھی تھا, اور جیز ڈیوائس بھی تھی. اسی جیز ڈیوائس سے ہی اسی وائی فائی ڈیوائس سے ہی مصطفیٰ لوکیٹ ہوا ہے. خیر, تو مصطفیٰ سینٹ نہیں تھا, بہت مستی تھی. گاڑی بھی غلط چلاتا تھا, اسپیڈ میں چلاتا تھا, ٹریک پہ بھی جاتا تھا, کالے شیشے تھے, سب کچھ تھا. بہت چیزیں اس نے ایکسپیرینس بھی کی ہوں گی. اگر آپ یہ سپوزٹلی یہ چیزوں کا نام آ رہا ہے, ٹھیک ہے, ان کو بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا, میں بالکل ڈینائی نہیں کرتی کرنا. اب میں نے ایک چیز اپنی ایج میں اپنے بچوں کے معاملے میں یا کسی بھی ماں کو میں صرف ایک ضرور بات کریں, اپنے بچوں کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ مت کریں. آپ کبھی یہ مت بولیں کہ میرا بچہ یہ نہیں کر سکتا. میں بہت اس چیز کے نا اگینسٹ ہوں. ہمیں باہر بیٹھ کے 4 لڑکوں کے ساتھ یا لڑکیوں کے ساتھ کوئی بچہ اگر کوئی ایکسپیرینس کر لیتا ہے چیز کو, ٹھیک ہے, تو اس نے تو کر لیا نا ایکسپیرینس. آپ کا بھرم, آپ کا مان, آپ کے جملے تو وہ مٹی ہو گئے نا. بالکل. تو آئی بلیو ہم ایز اے پیرنٹ ہمیں یہ نا کسی کو کہنا نہیں چاہیے. تو مصطفیٰ نے آف کورس ساری چیزیں ایکسپیرینس کیا, اور انہی چیزوں کے معاملات کے ساتھ ملتے جلتے آن اینڈ آف اس کی ملاقات اس سے رہی ہے. لیکن اتنا مجھے ضرور پتہ چلا جب بھی دے ہیڈ سم میٹ اپ, اس کے بعد کوئی اس کا رزلٹ اچھا نہیں ہوتا. لڑائی جھگڑا ہو کر ہی نکلتا تھا, اور یہی لڑائی تھی جو یہ اس دن لڑنے جا رہا تھا. یہ اسکرین شاٹس آپ یقین کرو مجھے مصطفیٰ کے یہ ارمغان کے پکڑے جانے کے بعد شیئر ہوئے, جب اتنا لوگوں بچے بچیوں میں ڈر تھا کہ جن کو پتہ بھی تھا, none of them came forward کہ ارمغان جو ہے ان کو بھی مارے گا. اور اب جب وہ بیچاری زوما لڑکی کا سامنے آیا واقعہ پہ, جب مصطفیٰ کے سامنے آیا, تو یہ تو واقعی he was a monster. تو آپ کو ظاہر ہے جب آپ اپنے بچے کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, باتیں کر رہے ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں, تو کبھی کسی قسم کا کوئی ہنٹ ملا کہ کچھ چیزیں صحیح نہیں ہو رہی؟ مصطفیٰ میں وہ ایک بڑی چیز آ گئی تھی. بڑا بیٹا تھا, اس کو ذرا کانفیڈنس میں نے الگ ہی طریقے سے ایک آپ کانفیڈنس دیتے ہو, ٹھیک ہے. ہی واز ویری اسٹریٹ اسمارٹ ٹائپ آف اے بچہ. اگر ہم کہیں جا رہے ہیں کوئی چیز لینے, تو جب وہ 13-14 سال کا ہی تھا تو ہی یوزڈ ٹو سے آپ گاڑی میں بیٹھیں, آپ مہنگی چیز لے کے آئیں گے, میں لے کر آتا ہوں. تھوڑا سا میں نے اس کو, مجھے تھا کہ لڑکوں کا نا اسٹریٹ اسمارٹ ہونا زیادہ ضروری ہوتا ہے. اس وجہ سے جو ہے نا مجھ بہت سارے معاملات مجھ خود ہی ہینڈل کر لیتا تھا, میرے تک نہیں پہنچنے دیتا تھا. ایون چھوٹے بھائی کے بھی خود ہی ہینڈل کر لیتا تھا. اور لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ لگتا ہے آپ کو کہ کچھ سم تھنگ جو کہ آف ہے, آپ کہتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے. صرف اسی سے لڑتا تھا جو اس سے لڑتا تھا, خود سے نہیں لڑتا تھا. جب مصطفیٰ کو سب ڈھونڈ رہے تھے تو سی پی ایل سی کے ڈیپٹی ہیں, انہوں نے مجھے بتایا واقعہ کہ کسی مکینک پہ فیز 2 میں 2 لڑکوں کے گروپس میں نا لڑائی ہو گئی. وہاں مصطفیٰ پہنچ گیا.
اس نے ان کی لڑائی ختم کرائی اور ان کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے 6-7 لڑکوں کو خود کھانا کھلانے چلا گیا, سیز فائر کرا کے, مطلب تو اس میں یہ میچورٹی لیول تھا کہ میں نے مطلب بلا وجہ کی لڑائیاں میں نے نہیں لڑنی ہے, مجھے صرف اپنی لڑائی لڑنی ہے. تو وہ اپنی لڑائی ہی اس دن بھی لڑنے گیا تھا. تو ہم کوئی چیز کہہ سکتے ہیں کہ ایز اے پیرنٹ, ایک پیرنٹ کی رسپانسبلٹی کتنی ہوتی ہے اور کہاں تک ہو سکتی ہے رسپانسبلٹی ایز اے پیرنٹ, آپ کیا فیل کرتی ہیں؟ میں اپنے آپ کو ڈاؤٹ نہیں کرتی ہوں اس چیز میں, بیکاز میں جو اس ایج کے بچوں کے ساتھ جتنا کر سکتی تھی ہم کر رہے تھے. ایز اے پیرنٹ وی ور ڈوئنگ اٹ. کیونکہ آپ اسی سے لگا لیں حساب کہ میں گھنٹے ڈیڑھ میں آئی واز شیور کہ مصطفیٰ ٹھیک کے ساتھ کچھ ہوا ہے. اس سے زیادہ الرٹ کون ماں ہوگی؟ اپنے آپ کو ہم کیوں ڈاؤٹ, ہر وقت ماں باپ اپنے آپ کو ہی کیوں جج کرتے رہتے ہیں؟ ایک لڑکا یا ایک لڑکی کی اپنی بھی تو کوئی ایک وہ ہے, اس نے ایک اپنے طور پہ بھی تو چیزیں ایکسپلور کرنی ہے. اس نے اسکول میں جانا ہے تو اگر 200 بچوں کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو 200 بچوں میں سے 5 بچے تو ایسے ہوں گے نا جو ہمارے حساب کے نہیں ہوں گے, تو وہ 5 بچے کین بی اے پرابلم. بالکل. تو اس میں ہمارا کنٹرول نہیں ہے. ہمیں عادت, ہم نا ڈاک خانے کے زمانے کے ہیں. ہم اس میں نا ای میل کے ٹائم پہ نا اپنے آپ کو وی آر انیبل ٹو پٹ آور سیلف ان ٹو دیٹ ای میل والا ٹائم نا. ابھی تک ہم کوشش کرتے ہیں کہ پہلے ہم اپلیکیشن لکھیں اور اس کے بعد ہم ٹائپ کریں, isn't it؟ بالکل بالکل ٹھیک ہے. پیرنٹنگ تھوڑی چینج ہو گئی ہے. آپ اب اپنے بچے پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں جیسے ہمارے ماں باپ ہم پہ, بالکل ہمارا خالہ آئی انہوں نے ڈانٹ دیا, ماموں آئے ڈانٹ دیا, کوئی امی ابو کا کزن تھا آیا, کوئی بھی آیا اس کو they were allowed to scold us. بالکل بالکل ٹھیک ہے. اور یہاں تک کہ محلے والے بھی. ہاں جی. اس کے بعد ہمارے ٹیچرس کو اجازت تھی ہمیں ڈانٹنے کی. کیا اب ہم اپنے ٹیچرس کو اجازت دیتے ہیں ڈانٹنے کی بچے کو؟ بالکل نہیں, بالکل بھی نہیں. تو جو پیرنٹنگ تبدیل ہو گئی ہے اس میں ایک ماں اور بچے کی, بیٹے کی جو ریلیشن شپ ہے وہ کیسی ہونی چاہیے, کتنا اوپن ہونا چاہیے, اور آپ کی اور مصطفیٰ کی ریلیشن شپ کتنی اوپن تھی؟ لیکن جی ایک حد تک ہی اوپن تھی. مطلب جو چیزیں مجھے پتہ چل جائیں خود سے, کیونکہ میں بہت انکوزیٹو ماں ہوں, تھوڑا سا گھستی ہوں بچوں میں. بچوں کو جیسے الماریاں ہیں, میں نے کبرڈس ہیں, ان کے کپڑے میں نہیں کرنے ہیں, میں نہیں ٹھیک کرنے ہیں, کوئی الماریوں میں لاک نہیں ہے, جو چیزیں آپ یہ جو ہے. ایون اس دن جو مصطفیٰ نکل رہا تھا اس دن وہ دوسری گاڑی لے کر گیا تو اس کی مارکیکس جو ہے اس کی چابی تھی, تو میں نے ڈرائیور نے سے چابی لی, میں نے گاڑی کی ساری لٹرلی آئی وینٹ تھرو دا کار. مطلب اگر آپ مجھے کہہ رہے ہیں نا میں کتنی کنٹرولنگ تھی, تو میں کنٹرولنگ تھی. جو کہ اس پہ بچے مجھے کہتے ہیں کہ آپ ہر چیز میں گھستی ہیں, ہاں میں گھستی تھی. ہم نہیں کر سکتے ہیں, ایک حد تک کر سکتے ہیں. بالکل ہم کوشش کر سکتے ہیں. جس طرح میری بہن مجھے کبھی اٹھ کے کبھی میں کہتی ہوں نا یوں نہیں کیا, ہم نے یوں نہیں کیا فلاں چیز, تو مائی سسٹر سے اسٹاپ بلیمنگ یور سیلف, اسٹاپ بلیمنگ یور سیلف. کیونکہ میں نے اپنے بچے, میرے ٹیوشنس بھی جو ہے نا وہ او لیولس کے ٹائم پہ گئے, میں نے ان کو خود پڑھایا ہے. 10 سال تک میں ڈرائیور نہیں رکھتی تھی, کہ جب میں نے خود ہی جانا ہے ڈرائیور کے ساتھ, بیکاز ایک ایکسپیرینس لڑکوں کے ساتھ بھی آپ کو پتہ ہے ان کی بھی حفاظت اتنی ہے جتنی لڑکیوں کی ہے. مطلب یہ چیزیں میں صرف پیرنٹس کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم کوشش سبھی کرتے ہیں, ہم ہر پیرنٹ اپنے بچوں کے لیے بیسٹ ہی کوشش کرتا ہے. تو مصطفیٰ کے دوستوں کے بارے میں آپ کا کیا تاثر تھا؟ اس کے دوست بہت اچھے ہیں. ٹھیک ہے, جب مصطفیٰ کے لیے یہ پولیس والوں نے کہا کہ اس کو ہم اٹھاتے ہیں, اس کو اٹھاتے ہیں, اس کو اٹھاتے ہیں, میں نے کہا آپ کسی کو نہیں اٹھائیں گے, آپ بلائیں بچوں کو یہاں پہ میرے سامنے گھر میں بیٹھ کے, وہ اچھے گھر کے بچے ہیں, بچیاں ہیں, میرے سامنے سوال جواب کیجیے. کیوں یہی وہ لڑکے لڑکیاں تھے جو میرے ساتھ آج تک مصطفیٰ کے لیے جو ہے وہی شیئر کر رہے ہیں ویڈیوز اور یہ سب چیزیں. دے ہیو بیوٹیفل میموریز ود دیم. ایوری ڈے آئی گو, کوئی ایک دوست جو ہے وہاں مجھے کھڑا ہوا اس کا نظر آتا ہے. کہاں پر؟ قبرستان میں. ایوری ڈے ایوری ڈے. کل بھی میں گئی تو میں نے چھوٹے بیٹے سے آ کے پوچھا کہ کون قبرستان گیا تھا, کیونکہ اسنیپ چیٹس کی اسٹوری سے یہ لڑکے لڑکیاں لگاتے, تو اس نے نام لیا. میں نے کہا کہ روز کوئی ایک دوست آتا ہے, تو آپ اس سے حساب لگا لیں کہ ہی ہیڈ گڈ فرینڈس, ہی ہیڈ گڈ فرینڈس, اینڈ ارمکان واز ناٹ اے فرینڈ.
he was a threat and Mustafa knew he was a threat. It's just that Mustafa ने ये नहीं सोचा था, उसने कहा लड़ेंगे, कितना लड़ लेंगे, हाथापाई हो जाएगी, धक्का दे देंगे, ऐसा ही था ना. ऐसे ही एक नॉर्मल इंसान इतना ही सोचता है ना. Yes. आप इतना ही सोचेंगे या मैं इतना ही सोचूंगी किसी से लड़ते हुए बिल्कुल. इस उम्र में. उसको नहीं अंदाजा था. और कभी आपने उसको, जैसे होता है कि पेरेंट समझाने की या रोकने की कोशिश करते हैं कि देखो ये चीज़ जो है वो सही नहीं जा रही है, आई फील कि कुछ इशू हो सकता है, तो वो क्या? हर थोड़े दिनों में एक टेक्स्ट रात में जो है ना गुस्से वाला जाता है बच्चों को. मुस्तफ़ा को जाता था कि यू आर फॉलोइंग इनटू द सेम पैटर्न. ये कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई सुबह एक क्लास मिस हो गई है तुम्हारी, या यूं फला नमाज मिस हो गई है, जा नमाज मैं बचा के छोड़ कर आ रही हूँ कि शर्म आ जाएगी तो ठीक है. बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो मुझसे की मुझे एक्सेप्टेबल नहीं थी. मैं आपको बहुत ऑनेस्टली ये बात बता रही, लेकिन आई नेवर गेव अप ऑन हिम. मैंने ना ये चीज़ रखी कि मैंने बोलना नहीं है, आपने बोलते रहना है. मैंने बोलती रही हूँ. लेकिन मुस्तफ़ा जिस टाइम पे गया है ना, वो ऐसा टाइम नहीं था कि मैं कहूँ कि मेरा बेटा आधी रात में गया और आया नहीं तो याशी करने गया, या ऐसा था कि रात गया. ही वेंट ऑन अ वेरी डिसेंट टाइम, शाम का टाइम. बिल्कुल. तो एज अ पेरेंट वी शुड बी कंसर्न. यस, वी शुड बी लगे रहें, हम काम करते रहें, बच्चों के साथ समझाते रहें, काउंसलिंग करते रहें. लेकिन देखें बच्चों का अपना भी दिमाग होता है. जो पेरेंट्स हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनको आप क्या एडवाइस कर सकती हैं कि अपने बच्चों की जो गैदरिंग्स हैं उनके हवाले से उनको क्या चीज़ मद्देनज़र रखनी चाहिए? कोशिश करनी चाहिए जितनी कोशिश कर सकते हैं. देखिए मैं देखिए अब जो मेरे साथ हुआ है ना, मैं किसी को सलाह देते हुए अच्छी नहीं लगती. नहीं, लेकिन ऐसा होता है ना कि क्योंकि मेरी पेरेंटिंग अगर देखा जाए तो बहुत, मेरी तो पेरेंटिंग फेल हो गई. मैं बहुत ऑनेस्टली कि मैं अब उस पोजीशन में ही नहीं हूँ, क्योंकि अगर मेरी पेरेंटिंग होती तो उसको अकल समझ होती कि अगले बंदे में कितना 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 बारबैरिक है, वो कितना वहशी है. शायद मैंने उसको बहुत बुरा लोगों की पिक्चर ही कभी नहीं दी है. तो मेरी पेरेंटिंग तो फेल हो गई. मैंने उसको अच्छे ही लोगों की पिक्चर दी. लेकिन इंसान कभी गलती करके भी सीखता है और वो बता सकता है कि देखो मैंने मौका ही नहीं मिला. उसको तो मौका, ही वॉज एट द एज ऑफ 23. बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ हैं जो सोशल मीडिया पे अगर उसके बारे में चल भी रही हैं तो मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि उसके पास तो करेक्शन का टाइम था. वो उसके पास अपने आप को ठीक करने का टाइम था. 23 इज़ द एज जब एक फाइनल 3 महीने रह गए उसकी ग्रेजुएशन में, उसके पास टाइम था. ही वॉज in a process of growing up psychologically. With the theory 25 is the right age for a boy or a girl to be in a census to judge. तो 25 साल एक उम्र होती है, तो उसके पास टाइम था. अगर वो कोई गलतियां कर भी रहा था तो उसके पास टाइम था. उसको टाइम दिया नहीं, उसको मौका मिला नहीं. और वो उसने, क्योंकि वो खुद इतना हैप्पी गो लकी बच्चा था और वो एक मैक्सिमम लड़ाई झगड़ा हाथापाई की हद तक ही करने का उसका दिमाग में था. उसने भी आगे यही समझा. एक तो मैसेज आपने मुझे ये दिखाया, और कोई मैसेजेस ऐसे मिले जो कि आपके सामने आए हों? कोई ऐसे मैसेजेस जिसमें आए, जिसमें मैं पहले भी बताती हूँ कि मुझे मुस्तफ़ा का तो 14 जनवरी से पता था कि शायद मुस्तफ़ा इज डेड. ठीक है, लड़के लड़कियां इतना मीन हो गए हैं. ठीक है, दे कैन गैंग अप अगेंस्ट एनीवन इफ दे वांट टू. जैसे अरमगान के साथ जो लोग थे, दे एक्चुअली गैंग्ड अप अगेंस्ट मुस्तफ़ा. किस तरह? There are so many people that Mustafa stopped meeting and seeing. From last 4 months मुस्तफ़ा बहुत सिलेक्टेड हो गया था. मुस्तफ़ा ने लोगों को जो है अपना सर्कल बहुत छोटा कर लिया था. तो वो अब जिन लोगों से नहीं मिलता था, जो सपोजिटली मुस्तफ़ा के बहुत अच्छे क्लोज दोस्त हुआ करते थे, जिसमें से वो एक लड़की भी है, अगर अगर आप उसके बारे में पूछ रहे हो तो
they all ganged up against Mustafa. یہ legit بات ہے, یہ اب باہر یہی بات ہے کہ they all ganged up against Mustafa, کیونکہ مصطفیٰ شاید واقعی کریکشن کی طرف جا رہا تھا. with the past history of Mustafa, ٹھیک ہے, he learned something. صحیح, ٹھیک ہے, میں یہ اس چیز کو وہ نہیں کر رہی, میں چھپایا نہیں رہی ہوں. جب یہ بات سامنے آئی ہے میں کاؤنٹر کر رہی ہوں, اور میں اس کو بتاتی بھی ہوں کہ ود دا پاسٹ ہسٹری آف مصطفیٰ کو ہم نے بہت زیادہ سمجھایا, روکا, تو اس نے آپ کو بہت محدود کر لیا. جب وہ محدود ہوا نا تو بہت سارے لوگ اس کے اگینسٹ ہو گئے. صحیح, اس نے بہت ساری چیزیں ایکسپیرینس بھی کر لی, بہت ساری غلط باتیں بھی ابھی جو ہے نا, میں ایک بات بولوں گی کہ مارکیٹ میں بہت غلط باتیں بک رہی ہیں, بہت لوگ خرید رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے مصطفیٰ کی کیس پہ اثر انداز ہوتا ہے. لیکن دا تھنگ از کہ مصطفیٰ کے کسی بھی ایکٹیویٹی کا تعلق اس کے مرڈر سے لنکڈ نہیں ہے. کہ اگر مصطفیٰ کوئی سگریٹ پیتا تھا یا کچھ کرتا تھا اس کی وجہ سے اس کا قتل ہوا, نہیں. اگر مصطفیٰ کی کسی لڑکی سے دوستی تھی اس کی وجہ سے قتل ہوا, نہیں. ہاں, گرل must have instigated the situation but she is not the reason direct. تو آپ کے خیال میں وہ ریزن کیا بنا ہوگا؟ وہ ریزن, یہ آدمی جو ہے نا یہ نارمل ہی ہے, اس میں سپیریورٹی کمپلیکس بہت ہے. ہم نے جو شیراز کا بیان, ویسے تو میں نے آج تک سنا نہیں, لیکن میں نے جب 1-2 دن سے میرے جب ہائی لائٹ ہوا اس کا بیان میں, تو اس کی 3 اسٹیٹمنٹس تھیں جو وہ مصطفیٰ پہ تشدد کر رہا تھا. ایک, تم نے مجھے وہ ایک ایموجی کیوں بھیجا, ٹھیک ہے. دوسرا, وہ لڑکی سے تمہارا کیا تعلق ہے. تیسرا, تم کس آرگنائزیشن سے ہو, تم مجھے برباد کرنا چاہتے ہو. تو مصطفیٰ کا تو کسی آرگنائزیشن سے تعلق نکلا ہی نہیں ہے, مطلب لائک اس سارے ٹائم میں. تو یہ تیسری بات جو ہے نا مجھے زیادہ ہٹ کی ہے, کیونکہ 3 مہینے سے اس کا کال سینٹر نہیں چل رہا تھا, جو اربوں خربوں کمانے والا جو ہے وہ اب کما نہیں رہا تھا, وہ بند تھا 3 مہینے سے. اور وہ کچھ جو ہے کچھ اس کے جو ہے یہ اس کے جو نشوں کی جو وہ اس کی تھی, دیکھیں وہ صرف, اگر آپ ویٹ کا نشہ نہیں کرتے تھا, میں اس کو چیز کو جسٹیفائی نہیں کر رہی ہوں, پلیز ڈونٹ ٹیک می رانگ, ان سم اسٹیٹس ویٹ از ٹیکن ایز اے میڈیسن آلسو, بٹ وہ ویٹ کے نشے پہ نہیں تھا, وہ کوکین, الکوہول, وہ والے نشوں کی وجہ پہ آپ کہہ سکتے ہو کہ جی شاید وہ اٹ وینٹ کریزی آؤٹ آف ہینڈ, بٹ اس نشے کے اس پہ وہ نہیں تھا. بہرحال وہ ایک کنٹرولنگ آدمی, سپریورٹی کمپلیکس, جو اگر اس کے بارے میں جو ایک ریسٹورینٹ میں ہوٹل میں جا کے بھی نا وہ ایک کمرہ نہیں بک کرا سکتا, اس کے لیے بھی اس کو ایک لپو چاہیے تھا, شیراز, جس کی کوئی پرسنالٹی نہیں ہے. اینڈ آئی ہیو شون ایوری ون کہ مصطفیٰ کیسا تھا. جو ڈرگز والا معاملہ تھا وہ درمیان میں کہاں سے آیا؟ ڈرگز والا معاملہ کہاں سے آیا, کیونکہ وہ دیکھیں جی اس کے گھر میں, کیونکہ وہ خود اس قسم کا شخص تھا, ٹھیک ہے, اور لوگوں نے کہا کہ جو اس گھر میں شاید پایا جاتا ہے تو وہ ویسا ہی ہوگا. ہم ہم محدود سوچ رکھنے والے ہیں, حالانکہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے. میرے پاس اس چیز کا مطلب جو آپ نے میسج پڑھا, مصطفیٰ وہاں اس لیے نہیں گیا تھا. مصطفیٰ تو اپنے ایک بات سیٹل کرنے گیا تھا, لڑائی لڑنے گیا تھا, کیونکہ وہ ایک اس کا ایک بیک گراؤنڈ اس لڑکے کا بھی ایسا تھا, اور کیونکہ مصطفیٰ کا ایک پاس ہسٹری میں بھی ایک جو اس کا جو کیس ہے, تو سب نے بلڈ اپ کر لی اسٹوریز, اینڈ آئی ایم اوکے ود دیٹ بیکاز اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا مرڈر.